یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کا ترجمہ رہنمائی ہے۔ صحیح۔ what to do، how to do۔ ہاؤ ٹو ڈو، صحیح۔ اور عرف عام میں اچھے کام کی رہنمائی کو ہدایت کہتے ہیں، صحیح۔ اور برائی کی رہنمائی کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ زہر کھا رہا اور دعا کر رہا ہو اللہ مجھے لمبی عمر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے اس کو غلط پتا کر نہیں ہے رہا کہ ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ جو نتیجہ ہے وہ عمل پہ آئے گا، کہنے پہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، اور یہ وہ دعا ہے جو تلقین کی گئی ہے سورۃ فاتحہ میں بھی، صحیح، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بے شک۔ ہمیں سیدھے راستے ہدایت دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کی کوشش بھی کریں اور پھر اللہ سے رہنمائی بھی مانگیں، توفیق بھی مانگیں۔ صحیح، یعنی نیکی کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ ہدایت دے۔ اب ہدایت کے مختلف ذرائع ہیں، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا رسول ہے، پھر اللہ کا قرآن ہے، چونکہ قرآن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں ملا، رسول نہ ہو تو ہمارے پاس قرآن بھی کوئی نہیں، بے شک، اللہ بے کے شک۔ ساتھ ایمان ہے۔ پھر قرآن نصاب حیات ہے، قرآن محض پڑھنے کی ثواب کی کتاب نہیں، یہ ایک پوری بکلٹ ہے پوری زندگی کی کہ کیسے بسر کرنی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس نظر سے کوشش کی جائے اس پر عمل کرنے کی، اور ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، اور جہاں جہاں خامی رہتی ہے پوری کر۔ یہ ہے ہدایت کا طلب کر۔ صحیح۔ اور اگر کوئی زندگی گناہ میں بسر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے ہدایت دے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کام کی کوشش نہیں کرتا اس کی دعا کیا کرے گی؟ بالکل صحیح۔ یعنی دعا کا یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب و وسائل ہیں وہ آپ جمع کریں، بالکل ٹھیک۔ اور ان سے جو نتیجہ مطلوب ہے وہ اللہ سے مانگیں۔ صحیح، صحیح۔ تو کام آپ نیکی کی طرف بڑھیں اور ہدایت کی دعا کریں، بالکل صحیح۔ برائی کو اچھا چھوڑیں۔ حضرت جی، یہ جو کائنات چونکہ بہت بڑی ہے، اور کائنات میں ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخلوق رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ایسی ایسی، یہاں زمین کے اوپر بھی، سمندر میں بھی، تو یہ انسان کے اوپر ہی کیوں لاگو کیا گیا یہ سارا کچھ، اور جنت اور دوزخ صرف انسان کے لیے ہی ہے یا باقی مخلوق کا بھی اس میں کوئی؟ انسان ہی صرف اکیلی مخلوق ہے جو جنت میں رہے گی۔ دوزخ میں جنات بھی جائیں گے، لیکن اتنی دیر جتنے ان کے جرائم ہیں۔ اچھا، جن کی نجات ہوگی انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور جن کو سزا ہوگی وہ اپنی سزا پانے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ صحیح، انسان کبھی ختم نہیں ہوگا کہ اس کی روح جو ہے وہ امر ربی سے ہے۔ صحیح، کل الروح من امر ربی، یہ عالم امر سے۔ عالم امر میں فنا نہیں ہے، امر صفت ہے ذات باری کی۔ اب اس صفت باری سے روح کیسے بنی؟ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس فلسفے کو انسانی علم نہیں سمجھتا۔ بے شک، تمہارے لیے بے شک، اتنا جان لینا کافی ہے کہ روح امر ربی سے۔ بالکل صحیح۔ اب اسے چونکہ دوام ہے اور اکیلی مخلوق ہے انسان جس کو یہ عالم امر کی روح سونپی، اور اسے استعداد دی گئی کہ یہ اللہ کی ذات کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچانے۔ ایک جاہل اپنی حیثیت کے مطابق پہچانتا ہے، پڑھا لکھا اپنی، ایک عالم اپنی، ایک بہت باعمل شخص عالم اپنی حیثیت، جتنے کسی کے پاس استعداد ہے۔ صحیح، لیکن یہ ذات باری کو باقی ساری کائنات حاکم کے حکم پر عمل کرتی ہے، حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ بالکل صحیح، کائنات کا ذرا ذرا اس کے حکم کا پابند ہے، یہ نہیں جانتا کہ حاکم کیسا ہے کون ہے، یہ جاننا انسان کو یہ شرف ہے۔ صحیح، اب ساری کا آپ دیکھ رہے ہیں جتنے سیارے، ستارے، سورج، چاند، سب زمین کی طرف متوجہ ہے۔ صحیح، زمین میں طرح طرح کے جانور، پرندے، رویدگی، یہ سارا ایک انسان کے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی سارے ستاروں سیاروں کی توجہ سے زمین پہ جو کچھ بنا وہ تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے۔ سبحان تو اللہ، وٹ فار آر یو؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
تم اس لیے ہو کہ تم عظمت الہی کا ادراک کرو اور صرف حکم کی تعمیل نہ کرو، حاکم کو پہچانو کیسا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو تمہارا اصلی گھر ہے ہی جنت۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، فرشتے رہیں گے، لیکن فرشتوں کے لیے جنت میں رہنا یہ دوزخ میں رہنا برابر ہے۔ صحیح ہے، نہ انہیں جنت کی لذتوں سے سروکار ہے، نہ دوزخ سے افضل۔ جو دوزخ میں بھی تو فرشتے ہوں گے جو عذاب کا کام کر رہے ہوں گے، تو انہیں خود تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیل کے ملازم بھی تو ہوتے ہیں، ان کے لیے تو وہ جیل نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ تو باقی ساری مخلوق سوائے انسان کے یا فرشتے جو تقدیر کے تابع کام کرتے ہیں، باقی جو زمین پہ مخلوق ہے اس کائنات میں، یہ ساری ختم ہو جائے۔ تو جنت اور دوزخ یہ بھی تو مخلوق ہی ہے نا؟ مخلوق ہے، لیکن جب کچھ مخلوق کو استثناء ہے نا کہ اللہ انہیں ہمیشہ رکھے گا، جیسے لوح محفوظ ہے، عرش عظیم ہے، جنت دوزخ ہے، صحیح، انہیں فنا نہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے، استثناء ہے انہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو تو اتنا بڑا جنت مقام، کو انسان کا گھر بنایا، سبحان اللہ، اسے اس جنگل میں چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور کتابیں نازل کی کہ بھئی اس خارزار سے اس طرح یہاں سے چلتے ہو تو یہ تمہارا گھر ہے۔ صحیح صحیح۔ اب یہ جو خارزار حیات ہے، اس میں کہیں سرخ، کہیں سبز، کہیں ہرے، کہیں آم، کہیں کیلا، کہیں انگور لگا دیے، وہ انسان ان کے پیچھے لپکتا وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ جنت ایک جگہ ہے، اس کے چاروں طرف جدھر سے بھی آپ گمراہ ہو کے جائے، گھوم کے دوزخ میں جا گرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان بھٹک کر دوزخ میں جا گرتا ہے، اس کا اپنا گھر تو جنت ہے۔